آج کل YouTube پر آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ آپ کو ایک کامیاب ٹریڈر بنا دیں گے۔ آج ہم ایسی ہی ایک بہت مقبول گائیڈ کو خوردبین کے نیچے رکھنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے 2026 میں ٹریڈر کیسے بنے، اور اسے عبداللہ خان نامی ایک یوٹیوبر نے بنایا ہے جن کے پاس بقول ان کے 5 سال کا تجربہ ہے۔ ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ واقعی 2026 کے لیے ایک ٹھوس روڈ میپ ہے یا پھر وہی پرانی نصیحتوں کا ایک نیا پیکج۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کیونکہ بہت سے نئے لوگ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھ کر اس میدان میں آتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف خلاصہ بیان کرنا نہیں بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس روڈ میپ کے پیچھے کیا سوچ ہے، اس میں کون سی باتیں قابل عمل ہیں اور کون سے ایسے نکات ہیں جن پر ایک نئے آنے والے کو مزید گہرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ روڈ میپ چارٹس یا پیسے سے شروع نہیں ہوتا۔ پہلا قدم ہے اپنا میدان جنگ منتخب کریں۔ عبداللہ خان 3 بڑی مارکیٹوں کا ذکر کرتے ہیں: سٹاکس، فوریکس اور کرپٹو۔ عام طور پر لوگ ہر جگہ قسمت آزمانا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہلی ہی نصیحت ہے کہ کسی ایک کو چنو۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ بنیادی طور پر فوکس اور مہارت کا اصول ہے۔ ہر مارکیٹ کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کے چلنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ کمپنیوں کی کارکردگی سے چلتی ہے، فوریکس ملکوں کی معیشتوں پر انحصار کرتی ہے، اور کرپٹو وہ تو بالکل ہی ایک الگ دنیا ہے۔ اگر آپ تینوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کریں گے تو کسی میں بھی گہرائی تک نہیں جا پائیں گے۔ بالکل۔ اور اس گائیڈ میں تخلیق کار نے اپنا وزن کرپٹو کے پلڑے میں ڈالا ہے۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ زیادہ تر لوگ تو کرپٹو کے نام سے ہی ڈرتے ہیں، اس کے شدید اتار چڑھاؤ یعنی وولیٹیلٹی کی وجہ سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ ایک نئے ٹریڈر کے پاس عام طور پر سرمایہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کم سرمایہ کے ساتھ سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں جہاں قیمتیں دن میں 1 یا 2% ہلتی ہیں، تو آپ کو کوئی خاص منافع کمانے میں مہینے یا سال لگ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے برعکس کرپٹو مارکیٹ میں ایک دن میں 10، 20 یا 50% کی حرکت بھی عام ہے۔ ان کے مطابق یہی شدید اتار چڑھاؤ ایک چھوٹے اکاؤنٹ کو تیزی سے بڑا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، بشرطے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ بالکل۔ اور وہ اس کا جواب ایک مثال سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کرپٹو کی وولیٹائلٹی سے ڈرتے ہیں لیکن سٹاک مارکیٹ میں پینی سٹاکس کو بھول جاتے ہیں، اوہ صحیح، جو اس سے بھی زیادہ غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ ان کا نقطہ یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ ہر مارکیٹ میں ہے، اصل چیز اسے سمجھنا اور اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس سے ڈرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب فرض کریں ہم نے ان کا مشورہ مان لیا اور کرپٹو کا میدان چن لیا۔ اب اس میدان میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ چاہیے۔ گائیڈ کے مطابق وہ دروازہ ہے بروکر۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کیا یہاں کوئی ایسی بات ہے جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے؟ جی، پہلے تو انہوں نے بہت سادہ الفاظ میں سمجھایا ہے کہ بروکر کیا ہے۔ وہ ایک تیسرا فریق ہے جو خریدار اور بیچنے والے کو ملواتا ہے۔ جیسے پاکستان میں بیٹھا کوئی شخص بٹ کوائن بیچنا چاہتا ہے اور دبئی میں کوئی خریدنا چاہتا ہے، تو بروکر انہیں اپنے پلیٹ فارم پر ملوا کر ایک چھوٹی سی فیس لیتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اہم بات جو اس گائیڈ میں ہے وہ یہ ہے کہ بروکر کا انتخاب کرتے وقت صرف سب سے کم فیس کو نہ دیکھیں۔ یہ دلچسپ ہے، کیونکہ زیادہ تر نئے لوگ تو یہی دیکھتے ہیں کہ پیسے کہاں کم لگ رہے ہیں۔ تو اگر کم فیس سب سے اہم نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ کئی معیارات بتاتے ہیں۔ پہلا، قابل اعتماد ہونا، کیا اس بروکر کی ساکھ اچھی ہے۔ دوسرا، کیا وہ لائسنس یافتہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا، اس کے صارفین کی تعداد کتنی ہے۔ زیادہ صارفین کا مطلب عموماً زیادہ اعتماد ہوتا ہے۔ اور چوتھا، جو بہت اہم ہے، کیا اس کے فنڈز شفاف ہیں۔ فنڈز کی شفافیت مطلب؟ مجھے یہ بات تھوڑی اور جاننی ہے۔ ایک عام آدمی یہ کیسے چیک کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت تکنیکی بات لگتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں کئی بڑے ایکسچینجز دیوالیہ ہوئے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں۔ اس کے بعد سے یہ معاملہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ بڑے بروکرز اب پروف آف ریزروز نامی آڈٹ شائع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے پاس صارفین کے فنڈز کے برابر اثاثے موجود ہیں۔ اچھا۔
ایک نئے شخص کے لیے شاید اس کی تکنیکی گہرائی میں جانا مشکل ہو، لیکن کم از کم یہ دیکھنا کہ آیا بروکر ایسی رپورٹس باقاعدگی سے جاری کرتا ہے یا نہیں، اس کی سنجیدگی کا ایک اچھا اشارہ ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ صرف فیس نہیں، سیکیورٹی اور شفافیت کو ترجیح دیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے میدان چن لیا، دروازہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اب اصل سفر شروع ہوتا ہے، یعنی ٹریڈنگ کا ہنر سیکھنا۔ یہاں اکثر لوگ کھو جاتے ہیں، لیکن اس گائیڈ کے مطابق آپ کو صرف 3 بنیادی ستونوں پر توجہ دینی ہے۔ یہ کلاسک ٹریڈنگ ٹرائنٹی لگتی ہے: ٹیکنیکل انالیسز، رسک مینجمنٹ اور سائیکالوجی۔ جی، وہ ان تینوں کو لازمی قرار دیتے ہیں، لیکن جس ترتیب سے وہ بیان کرتے ہیں اس میں ایک منطق ہے۔ پہلا ستون ہے ٹیکنیکل انالیسس، یعنی چارٹس اور پیٹرنز کو سمجھنا۔ جی، یہاں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں اور اسے مستقبل کا حال بتانے والا کوئی جادو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہاں بالکل، ایک باہر والے کے لیے تو یہ چارٹ پر لکیریں کھینچنا کسی نجومی کے کام جیسا ہی لگتا ہے۔ کیا یہ واقعی صرف ہیڈ اینڈ شولڈرز جیسے پیٹرن رٹنے کا نام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک موسم کی پیشن گوئی کرنے والے کی مثال ہے۔ وہ بادلوں کی شکل، ہوا کے دباؤ اور ماضی کے ڈیٹا کو دیکھ کر یہ نہیں بتاتا کہ بارش یقیناً ہوگی، وہ بتاتا ہے کہ بارش ہونے کا امکان 80% ہے۔ اچھا، تو یہ امکانات کا کھیل ہے، یقینیات کا نہیں۔ بالکل، ٹیکنیکل انالیسز بھی یہی ہے۔ آپ ماضی کی حرکات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ مستقبل میں قیمت کے اوپر یا نیچے جانے کا امکان زیادہ ہے۔ یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ تو ٹیکنیکل انالیسز آپ کو مواقع تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب دوسرے ستون کی بات کرتے ہیں، رسک مینجمنٹ۔ اپنا رسک مینج کرو کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس گائیڈ کے مطابق اس کا عملی مطلب ہے اپنے ہر ٹریڈ کے لیے ایک ایجیکٹ بٹن تیار رکھنا، جسے ٹریڈنگ کی زبان میں سٹاپ لاس کہتے ہیں۔ یعنی ٹریڈ لینے سے پہلے فیصلہ کرنا کہ کتنا نقصان برداشت کرنا ہے۔ جی، اگر قیمت اس سطح تک پہنچ جائے تو آپ کا سسٹم خود بخود آپ کو ٹریڈ سے باہر نکال دیتا ہے۔ یہ چیز فیصلے کرنے کے عمل سے جذبات کو نکال دیتی ہے۔ اور یہی بات ہمیں تیسرے ستون یعنی سائیکالوجی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سب بات کرتے ہیں، لیکن کسی کو اس پہ قابو پانا نہیں آتا۔ گائیڈ کہتی ہے خوف اور لالچ پر قابو پائیں، لیکن کوئی نیا شخص یہ کرے کیسے؟ گائیڈ کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ سائیکالوجی پر قابو پانے کا طریقہ کوئی مراقبہ نہیں، بلکہ پہلے 2 ستونوں کا صحیح استعمال ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک واضح ٹریڈنگ پلان ہے اور ایک ایجیکٹ بٹن ہے، یعنی آپ کا رسک مینجمنٹ، تو آپ کے گھبرانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ مطلب خوف تب آتا ہے جب آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے۔ صحیح، اور لالچ تب آتا ہے جب آپ کے پاس منافع لینے کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ تو ایک مضبوط تکنیکی اور رسک مینجمنٹ کا نظام ہی آپ کا نفسیاتی کوچ بنتا ہے۔ ویڈیو میں لیکویڈیٹی اور لیکویڈیشن جیسے کچھ جدید تصورات کا بھی ذکر ہے، لیکن انہیں بعد کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ چلیں ہم انہیں نظر انداز نہ کریں۔ کیا ہم 30 سیکنڈ میں سمجھ سکتے ہیں کہ لیکویڈیٹی کیا ہے؟ بالکل، اسے ایک سبزی منڈی کی طرح سمجھیں۔ ایک زیادہ لیکویڈیٹی والی منڈی وہ ہے جہاں بہت سارے خریدار اور بیچنے والے ہیں۔ آپ جب چاہیں مناسب قیمت پر اپنے سیب بیچ سکتے ہیں۔ اور کم لیکویڈیٹی؟ وہ ایسی منڈی ہے جہاں صرف ایک ہی خریدار ہے۔ اب آپ کو اسی کی دی ہوئی قیمت پر سیب بیچنے پڑیں گے۔ کرپٹو میں لیکویڈیٹی کا مطلب ہے کہ آپ بڑی مقدار میں کوئی کوئن اس کی قیمت کو بہت زیادہ متاثر کیے بغیر خرید یا بیچ سکتے ہیں۔ اور لیکویڈیشن؟ وہ تب ہوتا ہے جب آپ کا بروکر آپ کی ہارنے والی پوزیشن کو زبردستی بند کر دیتا ہے، کیونکہ آپ کا نقصان آپ کے جمع کروائے گئے سرمائے سے زیادہ ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ حتمی گیم اوور ہے۔ شاندار۔ اب آتے ہیں اس روڈ میپ کے شاید سب سے اہم اور جذباتی حصے پر، سرمایہ۔ گائیڈ بنانے والا اس بارے میں بہت سخت وارننگ دیتا ہے۔ وہ تقریباً چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی، ادھار لی ہوئی رقم یا کوئی قیمتی چیز بیچ کر اس فیلڈ میں ہرگز نہ آئیں۔ اس کے پیچھے کی نفسیات کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیات ہے۔ انہوں نے ایک بہترین مثال استعمال کی ہے، جیسے ایک نیا ڈرائیور مہنگی فراری پر ڈرائیونگ نہیں سیکھتا۔ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ اسے ٹکرا دے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنی مہنگی گاڑی چلاتے ہوئے اس قدر خوفزدہ ہوگا
کہ وہ کبھی بھی اسے ٹھیک سے چلانا سیکھ ہی نہیں پائے گا۔ اچھا، وہ ہر چھوٹے سے جھٹکے پر بریک مارے گا، وہ کبھی تیز چلانے کی ہمت نہیں کرے گا، اس کا سارا دھیان گاڑی بچانے پر ہوگا، نہ کہ ڈرائیونگ سیکھنے پر۔ تو بڑا سرمایہ آپ کو سیکھنے سے روکتا ہے کیونکہ نقصان کا خوف آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ بالکل، اسی لیے نصیحت یہ ہے کہ اتنی کم رقم سے شروع کریں جس کے کھو جانے سے آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے تعلقات یا آپ کی ذہنی صحت پر کوئی منفی اثر نہ پڑے۔ وہ رقم آپ کی ٹیوشن فیس ہے۔ آپ یہ مان کر چلتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ سیکھنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، منافع کمانے کے لیے نہیں۔ اس سے ذہنی آزادی ملتی ہے، آپ بغیر دباؤ کے سیکھ سکتے ہیں۔ جی، آپ غلطیاں کر سکتے ہیں اور ان غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک مشکل سوال پوچھنا چاہوں گا۔ مان لیا کہ یہ نفسیاتی طور پر بہترین مشورہ ہے، لیکن کیا یہ عملی بھی ہے؟ اگر کوئی صرف $50 سے شروع کرتا ہے تو کیا بروکر کی فیس ہی اس کا سارا سرمایہ کھا نہیں جائے گی اس سے پہلے کہ وہ دوسری ٹریڈ بھی کر پائے؟ یہ ایک بہت ہی حقیقی اور عملی مسئلہ ہے، اور اس گائیڈ کا ایک ممکنہ کمزور نقطہ بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بنانے والے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس $50 سے منافع کمانے کی کوشش ہی نہ کریں۔ آپ کا مقصد اس رقم سے ٹریڈنگ کے عمل کو سیکھنا ہے۔ اچھا، مطلب بٹن دبانا سیکھنا ہے، پیسے بنانا نہیں۔ جی، ایک ٹریڈ کیسے لگاتے ہیں، سٹاپ لاس کہاں رکھتے ہیں، نقصان ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ تجربات ہی آپ کی اصل کمائی ہے۔ لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈنا ہوگا جہاں اتنی چھوٹی رقم کے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ممکن ہو۔ تو اس تمام گہرائی میں جانے کے بعد اس روڈ میپ کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا یہ واقعی ایک ٹھوس منصوبہ ہے؟ میرے خیال میں اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ جلدی امیر بننے کی اسکیم کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے اور ٹریڈنگ کو ایک ہنر کے طور پر پیش کرتا ہے جسے محنت اور نظم و ضبط سے سیکھنا پڑتا ہے۔ تو پیغام یہ ہے، ایک میدان چنو، ایک محفوظ بروکر تلاش کرو، 3 بنیادی اصول سیکھو اور سب سے اہم، بالکل تھوڑے پیسوں سے شروع کرو۔ جی، یہ ایک دفاعی اور محفوظ نقطہ نظر ہے جو نئے آنے والوں کے لیے بہت صحت مند ہے۔ یہ گائیڈ ٹریڈنگ کے کیسے پر بہت اچھی طرح روشنی ڈالتی ہے، لیکن یہ میرے ذہن میں ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ فرض کریں 2 لوگ بالکل اسی روڈ میپ پر حرف بہ حرف عمل کرتے ہیں، پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور دوسرا ناکام؟ یہ اس پورے سفر کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نقشہ بذات خود کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ کامیابی کا انحصار اس شخص کی اپنی ذات پر بھی ہے جو اس نقشے کو پڑھ رہا ہے، اس کا صبر، اس کا نظم و ضبط، مسلسل سیکھتے رہنے کی لگن، جی، اور نقصانات سے بکھرنے کے بجائے سبق حاصل کرنے کی صلاحیت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی یوٹیوب ویڈیو نہیں سکھا سکتی۔ یہ وہ سفر ہے جو ہر ٹریڈر کو تنہا طے کرنا پڑتا ہے۔ شاید اصل کامیابی تکنیکی علم میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر اس سفر کو شروع کرنے والے کو سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے۔